بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی 23ویں اور 24ویں آیات ہیں۔ اس سے پہلی دو آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کا بیان تھا۔ مذکورہ دو آیتوں میں اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، کیونکہ عرب کے کچھ لوگ قرآن پر ایمان لانے کی بجائے الزام لگاتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، کاہن ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے کلام بنا لیا ہے۔ مذکورہ آیت میں ان کی اسی خیالات کی تردید کی جا رہی ہے۔ آیت مذکورہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جس کا لفظی ترجمہ اس طرح ہوگا وَإِن اور اگر کنتم تم سب ہو فی میں ریبن شک مما سے جو نزلنا ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فأتو تو لے آؤ بصورت ایک صورت من مثلہ سے اس جیسی ودعو اور بلا لو شہداءکم اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم اگر تم چاہو صادقین سچے ہو۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہوگا اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلاؤ ان کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر فوراً دوسری آیت میں ان کو یہ غیرت دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری مجال یہ ہے ہی نہیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ پھر تمہیں اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، جس کے متعلق آیت مذکورہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ یہاں لفظی ترجمہ اس طرح ہوگا فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو ولن تفعلوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے فاتقوا النار تو ڈرو آگ سے التی جس کا وقودها ایندھن الناس آدمی والحجارت اور پتھر اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ اس طرح پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے یعنی نافرمانی کرنے والوں کے لیے۔ دونوں آیات مبارکہ کا ترجمہ سمجھنے کے بعد اب مختصر سی تشریح سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پہلی آیت میں قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی ایک انسان ہو، تم بھی ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت ہونا چاہیے، بلکہ پورا کلام تو کیا تم اس کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی نظیر اور مثال بنا کر کے دکھلا دو اور اس پر تمہارے لیے مزید آسانی اور سہولت دی جا رہی ہے کہ اگر تم تنہا یہ کام نہیں کر سکتے ہو جو تمہیں اختیار ہے تو سارے جہان سے اپنی حمایتی اور مددگار جمع کر لو۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ جو قوم اسلام اور قرآن کی مخالفت اور اس کو گرانے مٹانے کے لیے اپنی جان، مال، آبرو، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تلی ہوئی تھی، ان کو یہ آسان موقع دیا جاتا ہے کہ قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثال بنا کر کے لے آؤ تو تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکو گے، مگر پوری قوم میں کوئی بھی اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ اس سے بڑھ کر کے کون سا اور اعتراف اپنی کمزوری اور قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کا ہو سکتا ہے۔ رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زندگی کے 40 سال مکہ میں اپنی برادری میں اس طرح گزرے کہ نہ کبھی کسی قلم یا کتاب کو ہاتھ لگایا، نہ کسی مکتب میں گئے، نہ کسی مجلس میں کوئی نظم اور قصیدہ پڑھا۔ ٹھیک 40 سال کے بعد ان کی زبان مبارک پر وہ کلام آنے لگا جس کا نام قرآن کریم ہے، جو اپنی لفظی فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے اور معنوی علوم اور فنون کے لحاظ سے حیران کر دینے والا کلام تھا۔ اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو بھی اس کے ساتھ معجزہ ہونے میں کسی انصاف پسند کو کیا شبہ رہ سکتا، مگر یہاں یہی نہیں
بلکہ اس نے ساری دنیا کو یہ چیلنج دے دیا کہ کسی کو اس کے کلام الہی ہونے میں شبہ ہو تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال بنا کر کے پیش کر دے۔ جبکہ عرب کے سرداروں نے قرآن اور اسلام کے مٹانے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کرنے میں جس طرح اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا وہ کسی لکھے پڑھے انسان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ شروع سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گنے چنے ساتھیوں کو طرح طرح کی ایذائیں دے کر کے یہ چاہا گیا کہ وہ کلمہ اسلام کو چھوڑ دیں، مگر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ وہاں ہین ایک نشہ ہے جو اترنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ انہوں نے خوشامد کا پہلو بھی اختیار کر کے دیکھا کہ عرب کا سردار عتبہ ابن ربیعہ جو قوم کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرب کی پوری دولت اور حکومت اور بہت حسن جمال کی لڑکیوں کی بھی پیشکش کی اس کام کے لیے کہ آپ اسلام کی تبلیغ کو چھوڑ دیں، آپ نے اس کے جواب میں قرآن کی چند آیتیں سنا دینے پر اکتفا فرمایا۔ جب یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی تو جنگ اور مقابلہ کے لیے تیار ہو کر کے ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی جو قریش عرب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مقابلہ میں سر دھڑ کی بازی لگائی، جان مال اولاد سب کچھ اس مقابلہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوئے، یہ سب کچھ کیا، مگر یہ کسی سے نہ ہو سکا کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کرتا اور چند سطریں مقابلے میں پیش کر دیتا۔ یہ ساری دنیا کی خاموشی اس بات کی کھلی شہادت ہے کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ ہے قرآن کا اعلان کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، وہ قیامت تک بغیر کسی ادنا تغیر اور ترمیم کے باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کو اس طرح پورا فرمایا کہ جب سے قرآن کریم نازل ہوا ہے 1400 برس کے قریب ہونے کو آ چکے ہیں، ہر زمانے میں لاکھوں انسان ایسے رہے ہیں اور رہیں گے جن کے سینوں میں پورا قرآن اس طرح محفوظ رہا ہے کہ ایک زیر اور زبر کی غلطی کا امکان نہیں۔ ہر زمانے میں مرد عورت بچے بوڑھے اس کے حافظ ملتے ہیں، بڑے سے بڑا عالم اگر کہیں ایک زر زبر کی غلطی کر جائے تو ذرا ذرا سے بچے وہیں غلطی کو پکڑ لیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی مذہب اپنی کتاب کے متعلق اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے۔